السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پوری دنیا کو کرونا وائرس نے پریشان حال کر دیا۔ اس مسئلے پر علماء اہل سنت نے اذان کا حکم دے دیا اور الحمدللہ عوام عمل کرتے ہوئے اذان دے رہی ہے۔ تو اس میں کچھ حضرات وہ جن کو عادت ہے ہر بات پر کچھ نہ کچھ کہنے کی، تو انہوں نے بدعت کہا اور یہ بھی کہا کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے چند ساتھیوں نے، چند احبا نے گزارش کیا کہ اس پر آپ کچھ روشنی ڈالے، کیا اذان دینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلی بات، جب ایسی مصیبتیں آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے یا ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے جو اذان کو ذکر الہی نہ سمجھتا ہو، اور سب سے بہترین اور سب سے افضل ذکر جو ہے وہ اذان ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، یہ بھی افضل ذکر میں آیا، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ذکر جو ہے نا وہ اذان ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کی بات ہو رہی ہے، اور آقا کی ختم رسالت کی بات ہو رہی ہے، اور کامیابی کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ تو اس متعلق طبرانی شریف میں ایک حدیث ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا اذن فی قریۃ امنھا اللہ فی ذلک الیوم، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے عذابات کے موقع پر، تو اللہ اس بستی کو اس اذان کے صدقے اس دن اس عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ جب مصیبتیں ہو تو پھر اذان دیا جائے، اللہ اس دن اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے مسند احمد بن حنبل، اور اس کو بہقی شریف میں بھی، اور اس کو ابی دنیا نے بھی روایت کیا۔ حدیث کیا ہے؟ ما من شیء انجح من عذاب اللہ من ذکر اللہ، دنیا میں کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بچائے، دنیا میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بچائے مگر یہ کہ اللہ کا ذکر۔ تو اذان ایک بہترین ذکر ہے، تو یہی بچا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرقات کے اندر مسند فردوس کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کیا، آپ کے اور ہمارے علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پریشان حال تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا، کہ اے ابی طالب کیا بات ہے، میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، غمزدہ دیکھ رہا ہوں، فمر بعد آلک یؤذن فی اذنک، چلے جا اپنے گھر والوں میں تاکہ وہ آپ کے کانوں میں اذان دے، اس سے آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا جب پریشان ہو تو اذان دے دو، اس سے کانوں میں غم دور ہوتا ہے۔ تو لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اذان اصل میں نماز کے لیے ہے، بس نماز کو بلاوانے کے لیے۔ میرے بھائی، آپ کے گھر میں اولاد ہوتی ہے، اس وقت بھی اذان ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی کے لیے حکم دیا میرے سرکار نے کہ اپنے کان میں اذان دلاؤ، اس سے غم دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ وائرس ایک بہت بڑا ایک غم ہے، تو اسے دور کرنے کے لیے اذانیں دے رہے ہیں چھتوں سے، گھروں سے، تاکہ لوگوں کے کانوں میں پڑے اور اللہ کی وحدانیت کے صدقے، ذکر کے صدقے اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ پھر فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد اول صفحہ نمبر 171، فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد اول صفحہ نمبر 171 پر مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ تعاون کے وقت اگر آدمی سورہ یاسین شریف پڑھے اور اگر مبین پر پوچھے اور کھڑے ہو کر اذان دے تو کیسا ہے؟ کیا یہ بدعت سیئہ ہے یا بدعت حسنہ ہے؟ تو مفتی صاحب سے سوال ہوا، وہ فرماتے ہیں اذان کے متعلق صحیح کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے، کسی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، مگر یہ کہ بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر اذان دے تو کوئی حرج نہیں ہے،
تو دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے۔ تو علماء دیوبند اور علماء اہل سنت نے اذان کا حکم دے دیا۔ ہر کوئی مانتا ہے کیونکہ یہ ذکر ہے اور ذکر سے کسی کو چڑھنا نہیں چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے، اس کو امام بہقی نے ذکر کیا کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک کو چڑ ہوتی ہے، یعنی اذان سے صرف ایک کو چڑ ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو میں پوری امت سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو عقائد کی بات ہو تو پھر حدیث صحیحہ اور قرآن کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے، لیکن عمل کے لیے حدیث ضعیف بھی کافی ہے۔ عمل کے لیے حدیث ضعیف بھی کافی ہے، یہ اصول حدیث میں ہے، عمل کے لیے حدیث ضعیف بھی کافی ہے۔ تو انس بن مالک کی جو میں نے روایت پیش کیا، اس کے اندر ایک راوی ہے جن کے بارے میں علماء کا اقوال ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث عمل کے لیے چلتا ہے، عقیدے کے لیے نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اذانیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو جو بھی سنے گا وہ آگے پیش کرے تاکہ امت ان طرح طرح کے بدعت کہنے والوں سے بچی رہے اور اللہ کا ذکر بلند کرے۔ اس لیے کہ ذکر، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ اس چیز کے لیے مخصوص ہے، میرے بھائی آپ لوگ اپنی زبان میں دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ دعائیں تو قرآن میں مخصوص آئی ہوئی ہے، پھر دوسری دعا مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ ذکر تو اللہ کا ذکر حدیثوں میں مخصوص ہے، تو آپ اور ذکر کیوں کرتے ہیں؟ درود شریف افضل درود سب سے درود ابراہیم ہے، اس کے بارے میں حدیث میں ہے، لیکن جب بھی آپ محمد کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہیں؟ آپ کو تو پھر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا وہیں پڑھ لینا چاہیے۔ نہیں، افضل ہونا الگ بات ہے، متعین۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ تیسرا سجدہ کرے، چوتھا سجدہ کرے، پانچواں سجدہ کرے۔ دیکھو جس چیز کی حد حضور نے باندھ لی ہے، جیسے نماز میں 2 سجدے ہیں، حضور نے کہا تیسرا جائز نہیں ہے، تو نہیں کر سکتا آدمی، کیونکہ نبی نے حد باندھ دی ہے۔ اور اذان کے متعلق کہیں نہیں ملتا ہے کہ میرے حضور نے منع کیا ہو کہ نمازوں کے علاوہ اذان دینا جائز نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ البتہ خود حضور سے یہ حدیث ثابت ہے کہ حضرت علی غمزدہ تھے تو حضور نے حکم دیا جا کر اپنے گھر والوں سے کہہ دو کہ کان میں اذان دے، اس سے غم دور ہو جاتا ہے۔ تو آج پوری دنیا کرونا وائرس کے ڈر میں پھنسی ہوئی ہے، تو اذان ان کے کانوں میں پڑ جائے گی، انشاءاللہ اس کے صدقے اللہ عذاب ٹال دے گا، اور انشاءاللہ تفصیلاً بات پھر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت کے اندر محبت بانٹیے، اتفاق لائیے اور اتحاد لائیے۔ یہ فتوے بند کیجئے، آج پوری امت پریشان حال ہے، ان کا ساتھ دے کر سب اذانیں دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔